السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، پس پردہ میں ہوں آپ کا میزبان ایس ایم عرفان طاہر۔ رمضان المبارک کی بڑی خاص بابرکت گھڑیاں ہیں، اور ایک عشرہ جو ہے وہ ہم سے جدا ہو گیا، دوسرا عشرہ مبارک جو ہے وہ چل رہا ہے، اور اللہ رب العزت کا یہ مہمان مہینہ جس کی بے پناہ جو ہے فیوز و برکات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے یہاں تک فرما دیا کہ اگر تمہیں رمضان المبارک کی فیوز و برکات، اس کے اندر اللہ کا فضل، اللہ کا کرم اور نیکیوں کا جو ہے اندازہ ہو جائے تو شاید تم جو ہے پوری زندگی جو ہے وہ رمضان کے روزے رکھتے رہو۔ یعنی اس کی اہمیت، اس کی امپورٹنس جو ہے وہ بیان کرنا جو ہے ہمارے بس کی بات نہیں۔ اس کے اندر بے پناہ جو ہے رب کی رحمتیں اور برکتیں جو ہے وہ نازل ہوتی ہیں۔ آج رمضان المبارک کی اس خاص نشست کے اندر بڑے ہی خاص مہمانوں کے ساتھ جو ہے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ میں بلا تاخیر جو ہے اپنے معزز مہمانوں کا آپ سے تعارف کروائے دیتا ہوں کہ نعت کی دنیا کے اندر بہت بڑا نام، اور برطانیہ کے اندر اور ماشاءاللہ پاکستان کے ساتھ ساتھ تو انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے انہوں نے اپنا نام عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہے وہ شامل کیا۔ صاحبزادہ محمد تنویر اقبال قادری صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، ثنا خان مصطفیٰ ہیں، ان کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک اور جو ہے عظیم ثنا خان، جنہوں نے بچپن سے جو ہے اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے نعت کے ذریعے سے اپنی شناخت اور پہچان بنائی۔ محمد بلال نوشاہی سہروردی جو ہے وہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ ان سے انشاءاللہ العزیز جو ہے تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اس سے بھی ہم جو ہے وہ انشاءاللہ اپنے دلوں کو منور کریں گے، اپنی روح کو جو ہے وہ تر و تازہ کریں گے، اپنے ایمان کو جو ہے تر و تازگی بخشیں گے۔ تو میں چاہوں گا کہ اپنے معزز مہمان قاری تنویر اقبال قادری صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ آپ جو ہے اللہ کے بابرکت کلام سے جو ہے اس خوبصورت نشست کا، اس ٹرانسمیشن کا جو ہے وہ آغاز کریں، تاکہ ہم اس بابرکت محفل کو جو ہے وہ آگے لے کے چلیں۔ صاحبزادہ قاری تنویر اقبال قادری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ۔ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، سبحان اللہ۔ هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ عما يشركون، اللہ۔ هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، سبحان يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، صدق الله العظيم۔
جزاک اللہ، ماشاءاللہ بڑی جو ہے وہ بابرکت ساعتیں ہیں. رمضان المبارک نیکیوں کا موسم بہار ہے اور بڑی خوبصورت جو ہے وہ تلاوت کلام پاک، کلام الہی جو ہے وہ آپ کے روبرو پیش کر رہے تھے صاحبزادہ قاری تنویر اقبال قادری صاحب. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد سبحان ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. سبحان اللہ. دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. سبحان اور لاکھوں درود و سلام حضور سرور کائنات، مغفر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں غم گسار زماں، سید سروراں حامی بے کساں، قائد المرسلین خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہروار میں جو ہے ہدیہ تبریک پیش کریں گے انشاءاللہ ہمارے بڑے ہی خوبصورت جو ہے برطانیہ کے نامور ثناخان مصطفیٰ محمد بلال نوشاہی سہروردی صاحب. ماشاء اللہ. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. جب سے ان کی نگاہ کرم ہو گئی، زندگی میں میری انقلاب آ گیا. جب سے ان کی نگاہ کرم ہو گئی، جب سے ان کی نگاہ کرم ہو گئی، زندگی میں میری انقلاب آ گیا. چھٹ گئے غم کے بادل لبوں پر میرے، جب بھی اس میری رسالت مآب آ گیا. چھٹ گئے غم کے بادل لبوں پہ میرے، جب بھی اس میری رسالت مآب آ گیا. مشکلیں حل ہوئی، آفتیں ٹل گئیں، مضطرب دل کو تسکین کا سامان ہوا. مشکلیں حل ہوئی، آفتیں ٹل گئیں، مضطرب دل کو تسکین کا سامان ہوا. میں نے گھبرا کے ان کو پکارا ہی تھا، سامنے میرے رحمت کا باب آ گیا. میں نے گھبرا کے ان کو پکارا ہی تھا، سامنے میرے رحمت کا باب آ گیا. سے سنیے، جس نے ان پر پڑھا صدق دل سے درود، جس نے بھیجا محبت سے ان کو سلام، جس نے ان پر پڑھا
جس نے بھیجا محبت سے ان کو سلام، مصطفیٰ نے اسے آپ خود سن لیا، مصطفیٰ کا اسے خود جواب آ گیا، مصطفیٰ نے اسے آپ خود سن لیا، مصطفیٰ کا اسے خود جواب آ گیا، تذکرہ ان کے نور منور کا جب اہل دل کی زبان سے ہوا اعراض، تذکرہ ان کے روح منور کا جب اہل دل کی زبان سے ہوا اعراض، روشنی اس کیوں دل میں اتری میرے، جیسے اس میں کوئی آفتاب آ گیا، روشنی اس کیوں دل میں اتری میرے، جیسے اس میں کوئی آفتاب آ گیا، جب سے ان کی نگاہ کرم ہو گئی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سما باندھ دیا بڑے خوبصورت انداز میں محمد بلال نشاہی سہروردی صاحب، جو کہ یہاں پر جو ہے برطانیہ کے اندر روح رواں ہے۔ سہروردیہ نعت فاؤنڈیشن کے ذریعے سے بھی جو ہے وہ نعت کی ثناخوانی کی خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے علم میں، عمل میں، آواز کے اندر مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ رب جو ہے وہ خود ایمان والوں کو حکم فرماتا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے جو ہے، نوری مخلوق جو ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ تو پھر اے ایمان والو، تم بھی اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہے وہ درود و سلام جو ہے وہ ضرور بھیجا کرو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں کے اندر، کیونکہ اس ماہ مقدس کی جو نسبت ہے، وہ جو اللہ رب العزت نے اسے اپنا ماہ مبارک جو ہے وہ قرار دیا ہے، تو اللہ کی خوشنودی کے لیے، اس کے قرب کے لیے سب سے خوبصورت جو ہے نذرانہ ہم پیش کر سکتے ہیں وہ درود و سلام ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو ہے درود و سلام بھیجیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ اللہ جو ہے وہ راضی ہوگا۔ تو رب کی رضا جو ہے وہ بھی مصطفیٰ کی رضا کے اندر جو ہے وہ مخفی ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان بابرکت گھڑیوں کے اندر جب آپ روزے کی صورت میں جو ہے رمضان کے روزے رکھتے ہیں تو پھر درود و سلام کے نذرانے جو ہے وہ بے پناہ جو ہے وہ پیش کرنے چاہیے اللہ کی بارگاہ کے اندر، اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر۔ کلندر لاہوری شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار بڑے خوبصورت انداز کے اندر کرتے ہیں کہ وہ دانائے سبل، ختم الرسل، مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ یعنی اتنا بڑا جو خراج ہے محبت کا، یہ اقبال کا ہی جو ہے وہ ترہ امتیاز ہے۔ اب میں چلوں گا، ہمارے ساتھ تنویر اقبال صاحب بھی موجود ہیں ماشاءاللہ، ان کا بھی اللہ رب العزت اقبال بلند کرے۔ قاری تنویر اقبال قادری صاحب سے میں التماس کروں گا کہ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کریں۔ صلی علی نبینا صلی
سبحان اللہ صلی علی کریمنا صلی علی محمد خزاں کے مارے ہوئے جانب بہار چلے خزاں کے مارے ہوئے جانب بہار چلے بہار چلے قرار پانے زمانے کے بے قرار چلے خزاں کے مارے ہوئے جانب بہار چلے وہیں پہ تھام لیا ان کو دستے رحمت نے سبحان اللہ بے شک وہیں پہ تھام لیا ان کو دستے رحمت نے نبی کے در کی طرف جب گناہگار چلے سبحان اللہ نبی کے در کی طرف جب گناہگار چلے قرار پانے زمانے کے بے قرار چلے سبحان اللہ سبحان اللہ خزاں کے مارے ہوئے جانب بہار چلے شعر جناب جی ماشاءاللہ ہمارے پاس ہی کیا تھا جو نظر کرتے انہیں ہمارے پاس ہی کیا تھا جو نظر کرتے انہیں بس ایک دل تھا جسے کر کے ہم نثار چلے بس ایک دل تھا جسے کر کے ہم نثار چلے اے تاجدار جہاں حبیب رب کریم اللہ 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 تاجدار اے تاجدار جہاں حبیب رب کریم سبحان اللہ سبحان اللہ وہ بھیک دو کہ غریبوں کا کاروبار چلے دوبارہ ذرا بھیک دو کہ غریبوں کا کاروبار چلے سبحان اللہ سبحان اے تاجدار جہاں حبیب رب کریم اے تاجدار جہاں حبیب رب کریم وہ
भीख दो कि गरीबों का कारोबार चले, वो भीख दो कि गरीबों का कारोबार चले। सुभान अल्लाह। रियाज उनके करम से हुई है जीत अपनी, रियाज उनके करम से हुई है जीत अपनी, वगर नबाजी थे हम जिंदगी की हार चले, सुभान अल्लाह, बेशक। वगर नबाजी थे हम जिंदगी की हार चले। करार पाने ज़माने के बेकरार चले, खिज़ा के मारे हुए जानिबे बहार चले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सामीन नाज़रीन, हमारी और आपकी भी जो है खुशकिस्मती है कि बड़ी खूबसूरत आवाज़ और सोज़ो गदाज़ के मालिक जो है, दोनों शख्सियात जो है वो अपनी ज़ात के अंदर जो है एक अंजुमन रखते हैं। एक जो है वो सोहरवर्दिया नात फाउंडेशन के जो है रूह रवां हैं, दूसरे ऐवान नात इंटरनेशनल के जो है माशाअल्लाह बानी हैं, और दोनों जो है नात की खिदमत कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जो है वो दोनों जहानों के अंदर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके सोज़ो गदाज़ के अंदर, इनकी आवाज़ के अंदर मज़ीद बरकतें राहतें नसीब फरमाए। मैं चाहूँगा कि हमारे ऑडियंस भी ज़ाहिर है जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक की सातें हैं। एक अशरा जो है वो चला गया रहमत का, और दूसरा जो अशरा जो है वो हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता कर रखा है। एक एक सेकंड, एक एक लम्हा जो है बड़ा कीमती है, ये बड़ी सातें जो है। और फिर इसके अंदर जहाँ पर रब ताला जो है सब्र का, रहम दिली का और बर्दाश्त का, टॉलरेंस का जो है वो हमें सबक मिलता है, लेसन मिलता है इस रमज़ानुल मुबारक से, इस रोज़े से, जहाँ पर आप बड़ा जबर करते हैं, बड़ा अपने आप पे जो है सब्र करते हैं, खाए पिए बगैर जो है सहर से लेकर जो है वो अफ्तार तक जो है बर्दाश्त करते हैं, और सिर्फ़ अल्लाह और उसके हबीब की खुशनुदी के लिए। कि अल्लाह का हुक्म आता है कि जनाब अब जो है ये खाना है तो उसका बंदा जो है वो खाता है, जब रोक दिया जाता है तो हलाल चीज़ें भी उस पर हराम हो जाती। तो ये अल्लाह का बड़ा बहुत खूबसूरत तोहफ़ा है। बिलाल भाई, मैं चाहूँगा कि आप भी थोड़ा सा हमारे देखने सुनने वालों से शेयर करें कि आप लोगों की जो है क्या मामूलात होते हैं रमज़ानुल मुबारक के अंदर, रमज़ान का कैसे जो है आप लोग जो है वेलकम करते हैं, रमज़ान में क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। ज़ाहिर है आप सनाखानी भी करते रहते हैं, सारा साल ही करते रहते हैं, लेकिन इस ख़ास माह मुक़द्दस के अंदर क्या एक्टिविटीज़ होती हैं वो सुनने देखने वालों से शेयर कीजिए थोड़ी सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबील करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर इरफान ताहिर साहब किबला आपका, और ZMC के जितने भी अरकान हैं, जितने भी मुंतज़मीन हैं, उन सब का मशकूर हूँ कि उन्होंने एक मरतबा फिर दावत दी में हाज़िर हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ान मुबारक के अशराए रहमत से गुज़र कर अशराए मग़फ़िरत के अंदर दाखिल हो गए। और आपने जो सवाल पूछा खूबसूरत सवाल है,
یہ مہینہ ہی جس طرح اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں فرمایا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن مبارک، قرآن کریم، قرآن مجید اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا۔ حفاظ کرام الحمدللہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر نازل ہونے والی یہ کتاب اللہ رب العزت کا پاک کلام، الحمدللہ اس کا اکثر و بیشتر حصہ الحمدللہ فقیر نے زبانی یاد کر لیا ہے، چند ہی حصہ جو ہے وہ رہ گیا ہے، انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا، مکمل حافظ قرآن بھی بننے والے ہیں انشاءاللہ الحمدللہ۔ تو یہ ہے کہ اس مہینے میں زیادہ تر حفاظ کرام جو ہے وہ اپنی منزل درست کرنے اور تراویح سنانے کے لیے اور تراویح کی تیاری کرنے کے لیے بعض اوقات وہ ہمہ وقت مشغول و مصروف رہتے ہیں، تو زیادہ تر جو ہے وہ دن قرآن کریم کی تلاوت میں گزرتا ہے۔ اس دفعہ تھوڑا سا معمول ڈیفرنٹ رہا ہے، تھوڑی سی طبیعت اس دفعہ ناساز رہی ہے، آگے پیچھے ہوتا رہا ہے، بس دعا فرمائے اللہ خیر و عافیت فرمائے۔ تو اس میں یہ ہے کہ فیملی کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ اکثر و بیشتر اس رمضان لاسٹ ایئر میں حرمین شریفین میں تھا، تو میرا تقریباً پورا رمضان جو ہے وہ حرمین شریفین، مکہ شریف، مدینہ شریف، پھر مکہ شریف، پھر مدینہ شریف، آگے پیچھے اس طرح سلسلہ جاری رہا۔ اور اس سال الحمدللہ زیادہ تر وقت ہمارے قبلہ قاری صاحب بھی یہاں موجود ہیں، اور ایک اور ہمارے ساتھی ہیں جناب صاحبزادہ بلال علی صاحب، ان کے ساتھ تقریباً پہلی رمضان سے آج غالباً 12-13 رمضان مبارک ہو چکی ہے، اس میں اکثر بیشتر ہر روز ہم اکٹھے وقت گزار رہے ہیں الحمدللہ، اور مزید ہم اپنی زندگی میں اپنی فیوچر جنریشن کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں اس پر ہم ہر وقت جو ہے وہ گفتگو فرماتے ہیں۔ تو یہ مہینہ الحمدللہ بابرکت مہینہ ہے، اس کا شب و روز، صبح و شام اللہ رب العزت کی انوار و تجلیات سے لبریز ہیں، ہمیں دعا کرنی چاہیے، اور ہمیں اس میں مزید بڑھ چڑھ کر صدقات، خیرات اور اللہ کے پیارے حبیب آقا کریم علیہ السلام آپ کی آل و اصحاب پر درود و سلام بھیجنا چاہیے، اور دیگر فیملی دوست احباب سے مل کر سحور افطار کی برکات کو شامل کرنا چاہیے، شیئر کرنا چاہیے۔ اللہ سب کو توفیقات خیر عطا۔ آمین۔ ماشاءاللہ بلال نشاہی سہروردی صاحب نے جس طرح بات کی، بلال بھائی ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی ہے کہ آپ لوگ جو ہے اس معاشرے کے اندر، اس ماحول کے اندر جو ہے وہ پروان چڑھے ہیں، بچپن سے لے کر جو ہے جوانی کی دہلیز تک پہنچے ہیں، اور ماشاءاللہ خدمت کر رہے ہیں دین کی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محبت ہے وہ دلوں کے اندر جو ہے وہ پہنچا رہے ہیں، اس کی تبلیغ و اشاعت کا کام بھی کر رہے ہیں۔ تو یہاں کی جو نوجوان نسل ہے اس کو کیسے جوڑا جائے نعت کے ساتھ، اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناخوانی کے ساتھ، اور پھر ان کے اندر بھی یہی جذبہ، یہی محبت جو ہے اجاگر کی جائے، اس کے لیے بھی آپ لوگ جو ہے وہ کوئی تدبیر کر رہے ہیں، کوئی کام کاج کر رہے ہیں؟ الحمدللہ اس کے حوالے سے بہت کام ہو رہا ہے۔ اکثر و بیشتر جو سینئر نعت خوان حضرات ہیں ہمارے ساتھ، قاری صاحب ہیں، میرے بھی یہ سینئر ہیں، میں ان کو سینئر سمجھتا ہوں، کہہ سکتا ہوں۔ ہمارے قبلہ پیر سید فصیح الدین سرودی شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ کے ساتھ، اور آپ ان کے والد گرامی علامہ سید ریاض الدین سرودی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ انہوں نے بڑا وقت گزارا ہے الحمدللہ۔ سو جو ہے میرے لیے یہ قابل احترام بھی ہیں، سینئر ہیں۔ تو الحمدللہ بچپن سے ہی جو ہے وہ اس طرح کا معمول رہا ہے کہ ہمارے والدین جو تھے وہ ایسی شخصیات کے ساتھ ہمیں بٹھاتے، اور ان سے ہم نے استفادہ لیا، اور بہت سیکھنے کو بہت کچھ ملا۔ ینگسٹرز کے لیے I would like to give this message in English, because as the question is in relevance to the youth generation that will be watching this program, it is very, very important that we learn a lot from the elders, from the older generation that is around us, our parents, our grandparents, our elder siblings. We should sit with them, our teachers. We should not forget the hard sacrifice and the effort they have put in for us to become what we are today, or whatever we are today. It is because of our teachers, our parents, our elder siblings, our grandparents, and all those elder than us
سو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ایسی شخصیات کے ساتھ بیٹھیں جو علم اور حکمت سے بھری ہوئی ہیں, اور وزڈم and the wise information and the wise advice they have to give to us. We should grasp these opportunities and sit in the company of the pious. And in relevance to praising the Prophet sallallahu alaihi wasallam, it is very important that we read and we recite praises. That first we should understand what we are reciting, and when we know and understand what we are reciting, then we will be able to convey the message of Quran or Hadith to others around us as well. And it's important. آج کل عرفان بھائی ایسے ہو رہا ہے کہ نعت شریف ایسے پڑھی جا رہی ہے کہ کوئی غزل یا کوئی گانا ہو اس کی طرز پہ ایک اس کا اچھا عمل یہ اچھا ہم اس سے یہ لے سکتے ہیں کہ ہمیں گانوں سے نعت شریف کی طرف توجہ دلاتی ہے, لیکن زیادہ ہمیں مشابہت نہیں کرنی چاہیے. ہمیں فرق رہنا چاہیے. یہ ایک مقدس جو ہے وہ کلام ہے. آقا کریم علیہ السلام کی جو نعت شریف ہے اس کو جو ہے وہ صحیح معنوں میں اور با ادب طریقے کے ساتھ پڑھنی چاہیے, اور اس کو ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ اچھے اساتذہ, اچھا مستند شعراء کا کلام پڑھا جائے جو قرآن و حدیث سے ملتا جلتا ہو, قرآن و حدیث سے بالکل اس کا عکس ہو. ہمیں اگر تفسیر ہو اس کا جو ہے کوئی نہ کوئی اس میں میسیج ہو, بالکل پازیٹیو جو ہے, اور اچھے شعراء کا کلام جو ہے, جس طرح سید ریاض الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر کیا, اسی طرح بہت بڑے بڑے نامور جو ہے وہ کلام لکھنے والے جو ہے وہ گزرے ہیں. تو کلام بھی ہمیں پھر شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کے کلام کی کیا کہنا, یعنی وہ باقاعدہ جو ہے قرآن اور حدیث کا جو ہے نچوڑ انہوں نے پیش کیا ہے, تمام جو ہے اسی کے گرد رہے ہیں. تو اس طرح ہمیں سوچ سمجھ کے جو ہے, یہ نہیں کہ جو بھی اٹھے وہ لکھ دے اور ہم پڑھ دیں. تو اسی طرح جو سمجھ کے, جس طرح بلال بھائی نے فرمایا کہ اس کے میننگ کا ہمیں پتہ ہو کہ ہم پڑھ کے آ رہے ہیں, اور پھر جس ہستی کے لیے ہم جس ہستی کی تعریف بیان کرتے ہیں وہ بہت بڑی ہستی ہے, ان کی جو مقام و مرتبہ ہے وہ ہم ناچیز لوگ جو ہے وہ نہیں یعنی سمجھ سکتے. تو ان کی بارگاہ کے اندر کوئی بھی کلام جو ہے, کوئی بھی لفظ جو ہے بولنے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے, سمجھنا چاہیے, اپنے بڑوں سے, اپنے اساتذہ سے, اپنے جو مستند عالم دین ہیں ان سے کم از کم مشورہ کر لینا چاہیے کہ اس ہستی, اس ذات کے لیے جو ہے یہ میں ان کی بارگاہ کے اندر کلام پیش کر رہا ہوں. یہ نہ ہو کہ وہ یعنی وہ آپ کے لیے باعث نجات بننے کی بجائے جو ہے پکڑ کا جو ہے وہ آپ کے لیے باعث بن جائے. تو یہ دیکھنا چاہیے, سوچنا چاہیے. آپ منقبت پڑھتے ہیں یا نعت شریف پڑھتے ہیں یا کوئی بھی کلام حمد پڑھتے ہیں تو یہ بڑی عظیم ہستیاں ہیں, بڑی حساس ترین جو ہے یہ معاملہ ہوتا ہے. تو اس میں بھی ہمیں سوچ سمجھ جو ہے وہ دیکھنی چاہیے. اور جس طرح بلال بھائی نے فرمایا کہ ہم ایسی سوسائٹی میں بیٹھیں, ایسی صحبت اختیار کریں کہ جو اچھے لوگوں کی ہو, جس سے ہماری اچھی شناخت ہو. یہ نہیں کہ ہم نیگیٹو لوگوں کے اندر بیٹھیں, ہم جو ہے اسی طرح جھوٹ فراڈ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھیں تو پھر آپ بھی اسی طرح جو ہے وہ شہرت پا جاتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں نا بد سے بدنام برا, تو وہ بندہ بدنام ہو جاتا ہے کہ یار یہ بندہ, اس کے دوست ایسے ہیں تو یہ خود بھی جو ہے ایسے ہی ہوگا. بلا شبہ آپ شاید نہ ہوں, لیکن بندہ بدنام ہو جاتا ہے. تو یک زمانہ صحبت و اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے. تو یہ ایک لمحہ بھی جو گزرا ہوا ہے وہ کہتے ہیں 100 سالہ عبادت سے بہتر ہے. یعنی اچھوں کی صحبت اختیار کریں, اچھی کمپنی میں بیٹھیں اٹھیں, اور اسی طرح جو ہے آپ کی اچھی شناخت بنتی ہے. اب میں درخواست کروں گا اگر پاسیبلٹی ہے تو آپ دونوں مل کر جو ہے وہ کلام پیش کریں, ایک ماحول جو ہے باندھ جائے انشاءاللہ العزیز. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. نام
محمد لیا کرو، نام محمد لیا کرو، دل کو روشن کیا کرو، لے کر جام محبت کا ان کے کرم سے پیا کرو، نام محمد، نام محمد، نام محمد، سبحان اللہ۔ خالق اور ملائک سارے پڑھے درود نبی پر، رب کو اگر خوش کرنا چاہو سنو توجہ دے کر، کام یہ تم بھی کیا کرو، کام یہ تم بھی کیا کرو، نام محمد لیا کرو، لے کر جام محبت کا ان کے کرم سے پیا کرو، نام محمد، نام محمد، نام محمد۔ ہر آفت ٹل جائے گی سر سے، دور بلائیں ہوں گی، دنیا میں جتنی ہیں جفائیں سبھی وفائیں ہوں گی، ان کی دعائی دیا کرو، ان کی دعائی دیا کرو، نام محمد دیا کرو، لے کر جام محبت کا ان کے کرم سے پیا کرو، نام محمد، نام محمد، نام محمد، سورہ نور تلاوت کر کے شمع نور جلاؤ، ان کے نور کا تذکرہ کر کے دنیا کو چمکاؤ، سبحان اللہ۔ تاریکی میں ضیا کرو، تاریکی میں ضیا کرو، نام محمد دیا کرو، لے کر جام محبت کا ان کے کرم سے پیا کرو، نام محمد، نام محمد، نام محمد، نعت نبی کی یار دلوں کا اور چہروں کا غازہ، پڑھ پڑھ نعت ریاض نبی کی، دل رکھ اپنا تازہ، یوں دنیا میں جیا کرو، یوں دنیا میں جیا کرو، نام محمد لیا کرو، لے کر جام محبت کا ان کے کرم سے پیا کرو، نام محمد، نام محمد، نام محمد۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ جی، ماشاء اللہ۔ بہت ہی خوبصورت انداز کے اندر جو ہے وہ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر جو ہے ہدیہ تبریک پیش کر رہے تھے صاحبزادہ محمد بلال تنویر اقبال قادری صاحب اور محمد بلال نشاہی سہروردی صاحب۔ اور اسی طرح سامعین و ناظرین، جس طرح رمضان المبارک کے حوالے سے جو ہے میں نے ابتداً بھی آپ سے جو ہے ذکر کیا تھا کہ یہ رحم دلی کا بھی جو ہے ماہ مقدس ہے، برداشت کا، صبر کا، اور پھر بہت سی چیزیں جو ہیں روٹین کے اندر، عام لائف کے اندر جب آپ کے سامنے پیش آتی ہیں تو کوئی نہ کوئی ریئیکشن ہوتا ہے، بہت سی چیزوں کا جو ہے وہ ریئیکٹ ہوتا ہے، رد عمل ہوتا ہے، شدید رد عمل بھی ہوتا ہے، جس طرح کہ آپ کو کوئی گالی دیتا ہے یا آپ سے لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو آپ پھر ظاہر ہے اس کے بدلے میں جو ہے آپ اسے گالی دیں گے یا لڑائی جھگڑا کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ اس ماہ مقدس
مقدس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ اگر آپ کو کوئی گالی دیتا ہے، آپ سے کوئی لڑتا جھگڑتا ہے، تو آپ صرف اتنا کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں، یعنی آئی ایم فاسٹنگ. تو یہی بہت بڑا آپ کے لیے جو ہے اس کا بدل ہے کہ اس بندے سے آپ نے اس کے یعنی جو بھی آپ کو وہ اکسا رہا ہے، پرووک کر رہا ہے، اس پہ اگر آپ گالی دیتے ہیں تو آپ کا اجر جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. تو پھر اس کے اندر جو ہے ہمیں ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے کہ یہ رمضان المبارک کے اندر جو ہے یہ عام روٹین سے ہٹ کر جو ہے ہمیں معمولات اپنانے پڑتے ہیں. عام روٹین میں جو ہم کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نظر انداز کرنے والا ہے، وہ تو بڑا رحیم و کریم ہے، غفور الرحیم ہے. لیکن اس ماہ مقدس کے اندر جو ہے یہ خاص طور پر ہمیں یہ توجہ رکھنی چاہیے کہ کوئی بھی روٹین میں جو 11 ماہ ہم کام کرتے ہیں یا معاملات کرتے ہیں، نیگیٹیویٹیز کے اندر یا کروئل ایکٹیویٹیز کے اندر جو ہے انوالو ہوتے ہیں، تو اس ماہ مقدس کے اندر ہم نے ان سے بھی بچنا ہے. جھوٹ ہے، ریاکاری ہے، چگلی ہے، فریب ہے، کسی قسم کی جو ہے بددیانتی ہے یا کوئی بھی نیگیٹیوٹی ہے، تو اس کو کوشش کریں، حتی الامکان کوشش کریں. ظاہر ہے انسان خطاؤں کا پتلا ہے، وہ کسی نہ کسی طرح جو ہے سرزنش ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے، حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ بچ کے رہیں. نیکی جو ہے اس کو بڑھانے کی کوشش کریں، کیونکہ اس ماہ مقدس کے اندر تو ویسے بھی نیکیوں کا جو پیمانہ ہے وہ لبریز ہو جاتا ہے. یعنی ایک نیکی کا بدلہ جو ہے 10 گنا 70 گنا تک جو ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے. تو اس کے اندر آپ نے اپنی نیکیوں کے اندر بھی اضافہ کرنا ہے، اپنی بدیوں سے، برائیوں سے، اپنے گناہوں سے جو ہے تلافی بھی کرنی ہے. اور یہ پھر ویسے بھی عشرہ مغفرت چل رہا ہے، تو اللہ سے جو ہے توبہ استغفار کرنی ہے، اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا ہے. اور پھر صدقہ خیرات، جس طرح بلال نشاہی صاحب نے فرمایا، قرآن پاک کا جو بڑا تال میل ہے، رمضان کا اور قرآن کا جو ہے، ان دونوں سے دوستی ہو جائے تو پھر بھی بیڑا پار ہے. یعنی دنیا کے اندر بھی فائدہ ہے اور آخرت کے اندر بھی نجات ہے. اللہ رب العزت کے روبرو یہ بھی جو ہے آپ کا یہ وسیلہ بنیں گے، آپ کے لیے التجا کریں گے اللہ کی بارگاہ کے اندر کہ یہ میرا دوست رہا ہے، میری دیکھ بھال کرتا رہا ہے، مجھ سے جڑا رہا ہے. رمضان بھی اور قرآن بھی جو ہے یہ بھی اللہ کی بارگاہ کے اندر جو ہے اپیل کریں گے، درخواست کریں گے انشاءاللہ. تو ان کے ساتھ بھی ہم نے جو ہے اپنا رشتہ جوڑ کے رکھنا ہے. رمضان کے اندر جتنا بھی قرآن پاک سنا جاتا ہے سنے، تراویح کے اندر پڑھنے کی اگر اللہ نے توفیق دے رکھی ہے تو پڑھیں بھی ضرور. اور پھر جو حفاظ کرام ہیں ان کا تو کیا مقام و مرتبہ ہے، وہ اللہ کے حبیب نے بھی بیان فرمایا، علماء مشائخ سے بھی آپ جو ہے وہ سنتے رہتے ہیں کہ ان کی ایک علیحدہ سے جو ہے قدر و منزلت ہوگی، اور آخرت کے اندر جو ہے ان کا مقام و مرتبہ، اور پھر وہ اپنے جو عزیز و اقربا ہے ان کو بھی فائدہ نفع پہنچائیں گے. تو اس لیے یہ بہت ضروری چیزیں ہیں. قاری صاحب قبلہ آپ کے کیا معمولات ہوتے ہیں، کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، وہ بھی آپ ہمارے سننے دیکھنے والوں سے تھوڑا سا شیئر کریں. 11 مہینے سے ہٹ کے جو ہے یہ سردار مہینہ ہے، اور پھر سردار کتاب جو ہے اللہ کے حبیب پر نازل ہوتی ہے اس ماہ مقدس کے اندر. اور پھر ایک ایسی رات جو 1000 راتوں سے اور 1000 سالوں سے جو ہے بہتر ہے، وہ رات جو ہے اس کے اندر مخفی ہے. تو آپ کے کیا جو ہے ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ تھوڑا سا شیئر کریں. ماشاءاللہ، بڑی مہربانی جناب عرفان طاہر صاحب. میرا تو معمول یہی ہوتا ہے کہ زیادہ جو ہے نا قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، اور یہ میری طرف سے بھی میسیج ہے سب کو کہ یہ بڑا مقدس مہینہ ہے، اس کو ضائع نہ کریں. بہت سارے یعنی کہ لوگ اس کو یعنی اس کی قدر نہیں کرتے، اور میرا یہ میسیج ہے کہ آپ قرآن پاک سے لگاؤ، اس کو پڑھیں، اس کو جو نا سمجھنے کی کوشش کریں. قرآن پاک بہت بڑی مقدس چیز ہے، لیکن ہم افسوس کی بات ہے کہ قرآن پاک سے ہم دور ہیں. اور میرا یہی میسیج ہے کہ قرآن پاک کے ساتھ جو نا محبت اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اللہ کریم ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے. باقی یہ ماشاءاللہ خاص راتیں ہیں، جتنا آپ جاگ سکتے ہیں تہجد پڑھیں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم سوئے رہتے ہیں، لیکن یہ خاص مہینہ ہے، یہ اپرچونٹی ہے ہمارے لیے کہ جو ہے نا ساری رات عبادت میں گزاریں اور تہجد پڑھیں. فجر کی نماز کے بعد بھی کو اوراد وظائف جتنے بھی ہیں ان کو پڑھیں. اور یہ مہینہ جو ہے نا کیونکہ سال میں ایک دفعہ آتا ہے،
تو جتنی آپ کوشش کر سکتے ہیں کہ عبادت کریں اتنا ہی بہتر ہے اور اچھا ہے. اللہ بے شک جو ہے یہ دیکھیں جی سنت اور نوافل کا بھی جو ہے وہ ثواب فرائض تک جو ہے بڑھا دیا جاتا ہے. یعنی خاص کوٹا ہے رمضان کے اندر اللہ رب العزت نے خاص ہی رحمتیں برکتیں نازل فرمائی ہے. یہاں تک رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ رمضان میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں خود ہوں. وہ جس کا اجر جو ہے خدا ہے اس کو ہم اور آپ جو ہے وہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس کا کیا اجر ہوگا. کیا پھر روزے دار کے لیے اللہ رب العزت کا دیدار جو ہے یہ بھی تحفہ ہے, کیونکہ یہ خاص ساعتیں خاص گھڑیاں جو ہے رب تعالیٰ نے ہمیں سحر کے درمیان بھی اور افطار کے درمیان بھی جو ہے عطا کر رکھی ہیں. اور پھر روزے قیامت جو ہے اس کے لیے ایک خاص جو ہے قدر و منزلت ہوگی جو روزے دار ہوں گے. تو اس کو ہمیں غنیمت جاننا چاہیے, ان گھڑیوں کو, ان ساعتوں کو اپنی بخشش و مغفرت کا سامان جو ہے اللہ رب العزت سے حاصل کرنا چاہیے, ورنہ بربادی اور تباہی ہے. اگر اسی رمضان کو ہم اسی طرح غفلت کے اندر گزار دیتے ہیں تو پھر سمجھ لیں کہ ہمارا بہت بڑا نقصان. ہم تو اپنے مالی اور کاروباری نقصانات کے اندر, معاشی بدحالی کے اندر جو ہے وہ الجھے رہتے ہیں. ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمیں آخرت کے اندر جو ہے جو عاقبت والی زندگی ہے, جو ہمیشہ دائمی زندگی ہے, وہاں ہمیں کیا جو ہے تباہی بربادی ملنے جا رہی ہے اور کتنا ہمیں نقصان ہونے جا رہا ہے جس کا ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے. تو ان گھڑیوں کو غنیمت جانیں, نوافل ادا کریں, عبادت کریں. اللہ کا پیارا کلام جو ہے جسے انقلابی کتاب بھی کہا جاتا ہے تو وہ پڑھیں, اس سے جو ہے آپ فیض یاب ہوں, اس سے آپ روشنی حاصل کریں, اپنی زندگی کو بہتر بنائیں, صراط مستقیم کو جو ہے وہ اپنائیں. اب میں دوبارہ درخواست کروں گا کہ آپ مل کر دونوں ساتھی جو ہے ایک خوبصورت کلام جو ہے حضرت سیدہ کائنات ملکہ کونین سبحان سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی بارگاہ میں نذران عقیدت انشاءاللہ پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پڑا ہوں در پہ تیرے مثل کا یا زہرا, پڑا ہوں در پہ تیرے مثل کا یا زہرا, میرے فقیر کو خیرات جا یا زہرا, میرے فقیر کو خیرات جا یا زہرا. تیرے حسین کا کردار دیکھ کر اب تک, تیرے حسین کا کردار دیکھ کر اب تک پکارتے ہیں ملک واہ واہ یا زہرا, پکارتے ہیں ملک واہ واہ یا زہرا, پڑا ہوں در پہ تیرے مثل کا یا زہرا, ہے تیری آل سے پیران پیر محی الدین, ہے تیری آل سے پیران پیر محی الدین, جو اولیاء کے ہوئے سربراہ یا زہرا, جو اولیاء کے ہوئے سربراہ یا زہرا, پڑا ہوں در
پہ تیرے مثل کا یا زہرا تو بادشاہ دو عالم کی ایک شہزادی تو بادشاہ دو عالم کی ایک شہزادی میں ایک غریب تیری کر دے رہا یا زہرا میں ایک غریب تیری کر دے رہا یا زہرا پڑا ہوں در پہ تیرے مثل کا یا زہرا نہ پھر آج مجھے اپنے در سے تو خالی نہ پھر آج مجھے اپنے در سے تو خالی نہ پھر آج مجھے اپنے در سے تو خالی کہ تیرے بابا ہے شاہوں کے شاہ یا زہرا کہ تیرے بابا ہے شاہوں کے شاہ یا زہرا کھڑا ہوں در پہ تیرے مثل کا یا زہرا بروز حشر نہ پرسا ہو جب کوئی اس کا بروز حشر نہ پرسا ہو جب کوئی اس کا میرے نصیر کو تیری پناہ یا زہرا ملے نصیر کو تیری پناہ یا زہرا پڑا ہوں در پہ تیرے مثل کا یا زہرا ملے فقیر کو خیرات جا یا زہرا آمین آمین ثم آمین ماشاءاللہ یہ جو ہے ہمیں حقیقی جو خوبصورتی ہے اور ایمان کی تر و تازگی ہے اور ہمارے کانوں کے اندر جو ہے یہ میٹھی آواز جو رس گھولتی ہے دل تو چاہتا ہے روح چاہتی ہے کہ یہ سنتے جائیں اور یہی محفل جو ہے یہ سجی رہے اور ہماری زندگی کا اختتام ہو جائے لیکن اس دنیا داری کے نظام کے اندر جو ہے ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے ابھی ہمارا جو پروگرام کا وقت ہے وہ مکمل ہوتا ہے میں بڑا شکر گزار ہوں صاحبزادہ محمد بلال نوشاہی سہروردی صاحب کا جو کہ سہروردیہ نعت فاؤنڈیشن کے جو ہے یہاں پر کرتا دھرتا ہے اس کے ساتھ جو ہے صاحبزادہ تنویر اقبال قادری صاحب جو کہ ایوان نعت انٹرنیشنل کو ریپرزینٹ کرتے ہیں میں ان کا بھی شکر گزار ہوں اور دیکھنے سننے والے جتنے بھی ہیں اس پیغام محبت کو ضرور جو ہے پہنچائیے گا آگے پھیلائیے گا تاکہ کسی ایک کے دل کے اندر بھی جو ہے یہ بات اتر جائے وہ اس پہ عمل کر دے تو اس کا اجر و ثواب جو ہے ایک صدقہ جاریہ کی طرح آپ کو ملتا رہے گا اس رمضان کا جو ہے خیال کریں اس کے تقدس کا اس کے جو رموز و اوقاف ہیں وہ مکمل کریں تو پھر ہی حقیقی جو فیوز و برکات ہیں اللہ پاک آپ کو عطا کرے گا اس روزے کا احترام کریں خدا را اس کا احترام کریں یہ احساس ہمیں ابھی نہیں ہوتا لیکن جب حقیقی آنکھیں کھلیں گی ہماری دنیاوی آنکھیں بند ہو جائیں گی حقیقی آنکھیں کھلیں گی تو پھر ہم قدر و منزلت اور حقیقت جو ہے پھر ادراک ہوگا انہی اشعار کے ساتھ جو ہے ZMC نیٹ ورک کو آپ دیکھتے رہیے اپنے پروگرامات کو جو ہے آگے بھی پہنچاتے رہیے ان اشعار کے ساتھ اب تک کے لیے اجازت چاہوں گا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے اللہ نگہبان